آداب عرض ہے رپورٹرز 21 کرنٹ افیئر ود بلال نئی کھوج اور ارمان صابر ولاگ کے مشترکہ پلیٹ فارم پر میں ہوں فاروق سمیع اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح بلال احمد اور ارمان صابر. اور بات ہوگی آج بانی متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین سے متعلق جو ان کے اوپر کیسز دائر کیے گئے تھے ان کی پراپرٹی سے متعلق جس نے شہری سندھ کی سیاست میں ایک ہلچل برپا کر دی تھی. اس کے بعد جو بھی یہاں پر مہادر آباد کا سیکشن تھا جو مائنس الطاف مرجر جو اس وقت ہوا ہے اس کے تمام ہی رہنما ڈیفینسو ہو گئے تھے, چاہے اس سلسلے میں عدالتوں کے اندر بیان دینے والے ڈاکٹر فاروق ستار ہوں, ندیم نصرت ہوں یا کوئی بھی, تمام لوگ ڈیفینسو نظر آئے تھے. اس کیس کے اندر اب نئی اپڈیٹ یہ ہے کہ آج سے اس کیس کی دوبارہ سے ہیئرنگ شروع ہوگی اور الطاف حسین صاحب خود بھی عدالت میں پیش ہوں گے. تو میں اس حوالے سے آج ہم نے جو ڈسکشن کیا ہے وہ ڈسکشن آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ارمان صابر صاحب کے پاس. ارمان بھائی, اب جو کیس شروع ہوا تھا نومبر سے اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس کو اپڈیٹ کرتے رہے, اب اس میں نیا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب اس میں نیا یہ ہونے جا رہا ہے کہ جن کے بھی ٹیسٹیمونیز رہ گئی تھیں, یعنی کہ جن کے بیانات قلم بند ہونے رہ گئے تھے, اب ان کے بیانات بھی قلم بند ہوں گے اور ان میں جو ہے وہ الطاف حسین بھی شامل ہیں. اور الطاف حسین کے جو ساتھی ہیں, مطلب ایک طرف کے ایم کے پاکستان کے بیانات قلم بند ہو گئے تھے, ان میں جو ڈاکٹر فاروق ستار ہیں, امین الحق صاحب پیٹیشنر تھے اور انہوں نے جو ہے وہ جس بیسس پر پیٹیشن فائل کی تھی وہ 2016 کا آئین تھا اور یہ وہ آئین تھا جس میں الطاف حسین کو بانی تسلیم کیا گیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب یہ 2016 میں جب یہ الگ ہو گئے تھے اور ایم کے ایم نئی بن گئی تھی تو ایک نیا آئین ترتیب دیا گیا تھا. وہ 2015 کا آئین تھا میرے خیال سے بلال, اف آئی ایم ناٹ رانگ. وسیم اختر صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے ڈرافٹ کے تھرو بھیجا تھا اور ای میل کے تھرو بھیجا. وہ 2015 کا آئین تھا. پھر 2016 میں نیا آئین بنایا گیا تھا جو دسمبر میں بنایا گیا تھا 2016 میں, جب یہ الگ ہو گئے تھے, انہوں نے اپنے سپریشن کا اعلان کر دیا تھا. تو 2016 کی بجائے 2015 کا آئین انہوں نے داخل کر دیا تھا پٹیشن کے ساتھ. اور جب جج نے پوچھا تھا کہ یہ اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ آئین میں کہ بانی تو متحدہ قومی موومنٹ ہے, بانی تو الطاف حسین ہے ایم کے ایم کے, تو جس پر ان کو بتایا گیا تھا کہ نہیں سوری غلطی سے یہ والا آئین جمع ہو گیا ہے, اصل آئین جو ہے وہ 2016 کا ہے اور وہ یہ جمع کرایا جائے. اب پھر انہوں نے دوبارہ جمع کرایا ہے اور اس میں جو ہے پھر کریکشن بھی تھی کچھ جو کہ قلم سے کی گئی تھی. اچھا, وہ پہلے جو آئین جمع کرایا گیا تھا وہ آئین اور جو دوسرا آئین جمع کرایا گیا اس میں تقریباً کوئی 1 سال کا گیپ ہے, جس پہ جج نے یہ پوچھا کہ آپ کو 1 سال تک پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ نے جو ہے وہ آئین جمع کرایا ہے, اور جس بنیاد پر آپ نے یہ کیس لڑ رہے ہیں وہ بنیادی آپ نے جو ہے وہ غلط ہو چکی ہے. تو اب کیس جو آگے چلے گا تو اس میں بظاہر لگتا ایسا ہے کہ یہ کیس کمزور ہو چکا ہے اور مشکل ہے کہ ایم کے ایم پاکستان کی جو موقف ہے اس کو جو ہے بہت کوئی تقویت ملے گی, کیونکہ جس بیسس پہ یہ کیس لڑا گیا تھا یا جس بیسس پہ داخل کیا گیا تھا, آپ لوگ دونوں کورٹ رپورٹنگ بہت زیادہ کر رہے ہیں, مجھ سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے کورٹ رپورٹنگ کی, آپ بھی اس بارے میں زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جس بیسس پہ یہ کیس داخل کیا گیا تھا وہ بیسس ہی چینج ہو چکی ہے. تو بہرحال اب پہلے جو ہے وہ ان کی جو بیانات تھے قلم بند ہو چکے ہیں. ڈاکٹر اس میں ندیم نصرت بھی آئے تھے, ان کا بھی نام تھا, وہ بھی آئے تھے. ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی جو ہے وہ اس میں بیان دیا تھا اور اب ڈاکٹر فاروق ستار نے بیان دینے کے بعد پھر بتایا تھا کہ یہ کیس ایم کے ایم پاکستان کو فائل نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت مرجر بھی نہیں ہوتا ایم کے ایم کا, یہ اس وقت کی بات ہے. اب مرجر ہو گیا ہے میرے خیال سے, اب یا تو ان کا بیان وہی ہوگا یا ابھی بھی وہی ہوگا ان کے بیان, کیونکہ انہوں نے اس وقت کی کہا تھا کہ میں نے اس وقت بھی بیانات تو قلم بند ہوگا, اب تو چینج ہوگا. ہاں, تو اب جو ہے وہ باقی جو بیانات رہ گئے تھے اس میں مصطفیٰ عزیز آبادی کا بیان شاید قلم بند ہو چکا ہے اور باقی بیانات جو ہے وہ اب قلم بند ہونے ہیں, ان میں الطاف حسین کا بیان بھی شامل ہے. آج اور کل کی ڈیٹ ہے, 2 دن کی ڈیٹ دی گئی, 25 اور 26 کو یہ سماعت چلے گی اور امید یہ ہے کہ 26 کے بعد پھر کسی بھی وقت فیصلہ آ جائے گا. بالکل, جیسے کہ ارمان بھائی نے بتایا کہ پرانا آئین جمع کرایا گیا تھا اور اس کے جو مضمرات ہیں وہ تو سامنے آئیں گے ہی آئیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب لاسٹ ہیئرنگ جس وقت پہ رکی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو آئیڈینٹیفیکیشن تھی جو لندن کے رہنماؤں کی تھی, وہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ شو ہو رہی تھی, جس کے اوپر آبجیکشن کیا تھا الطاف حسین صاحب نے اپنے کارکنان کو ان کے مطابق محفوظ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اس کیس کے اندر ایک اور چیز ہوئی تھی کہ اس کے بعد بانی نے کہا تھا کہ اب ہم قرآن پہ حلف نہیں لیں گے کیونکہ ہمارے لوگ قرآن پہ حلف لے کے جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن
اب اس کیس کے اندر ہم قانونی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں گے. بلال, ہم جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بڑے بلنڈرز کر جاتے ہیں کیسز کے اندر ہوتے ہیں, تو اس کا فائدہ اس پارٹی کو ہوتا ہے جس کو یہ بلنڈرز جس نے کیے ہیں اس کو نقصان ہو جاتا ہے اور سامنے والی پارٹی کو فائدہ ہو جاتا ہے. آپ اس کیس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, ایک چیز. دوسری, یہ کیس جو وہاں چل رہا ہے لندن میں, جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں جب لندن سے ایک کیس ان کے حق میں آیا تھا تو یہاں پر ایک ویو مزید بڑھی تھی, اور ابھی بھی ایک ویو پورے صوبے میں جاری ہے. اب آپ ان تمام ویوز کو کیسے دیکھیں گے, اس تمام چیزوں کو احاطہ کریں, کنکلوڈ کریں. جی بہت شکریہ فاروق بھائی. میں صرف ایک چھوٹی سی ایک مثال دے کر آپ کو یہ بتاؤں گا, کیس کتنا ہی اسٹرانگ کیوں نہ ہو, پروسیکیوشن کی جانب سے بنایا جاتا ہے, مدعی کی جانب سے, انویسٹیگیشن کی جانب سے, ایک سٹیج آتا ہے وہ ہوتا ہے وٹنسز کا. وٹنسز اگر پھر جائیں اپنی بات سے, یا کچھ الفاظ جو انہوں نے کہنے ہوں وہ نہ کہیں اور نو کمنٹس کہہ دیں یا یاد نہیں کہہ دیں, سارا کی سارا کیس بھلے سے 1000 صفحے پر مشتمل ہو وہ دھڑام سے گر جاتا ہے. کرنٹلی راؤ انوار کی مثال لے لیجیے, نقیب اللہ کیس کے لے لیجیے, پروسیکیوشن کا بڑا اسٹرانگ کیس, ثناء اللہ عباسی نے 444 پولیس مقابلے, فیک انکاؤنٹر, سب چیزیں دے دیں, سپریم کورٹ کی آبزرویشن, سو موٹو, سب چیزیں کہاں آئیں, دھڑام سے اس وقت گر گئیں جب وٹنسز ہی پھر گئے اپنے موقف سے. اس کے بعد نہ کوئی کورٹ کر سکتی ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی سیم اس کیس میں بھی ہوا ہے کہ کس نے کیس داخل کیا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم, جس نے کیا اس نے کہا اس کو نہیں معلوم, اور یہ سارا ایک دوسرے کے اوپر برڈن شفٹ کرتے رہے. ندیم نصرت صاحب نے بھی یہ کہا باہر نکل کے, انہوں نے بھی یہی بات کی جو ڈاکٹر فاروق ستار نے کی کہ جی ایم کیو ایم پاکستان کو یہ کیس نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس میں جو بیسکلی جو معاملہ ہوا ہے وہ کہ جو وٹنسز تھے وہی اپنے بیان کے اندر شکوک پیدا کر کے چلے گئے. تو کیس کا کیا ہوگا, میرا خیال ہے نتیجہ آپ کے سامنے. ایگزیکٹلی انہوں نے بھی کئی جگہ پر یہ کہا کہ نو کمنٹس. اور اب ظاہر ہے کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اب پراپرٹیز کس کی ہیں, اب یہ ڈیسائیڈ پاکستان کے اندر تو نہیں ہونا, وہ یو کے اندر ہونا ہے. یہ ساری پراپرٹیز یو کے کی ہیں, صحیح ہے. یو کے کی کورٹ نے بڑا اس کو دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم کس کی ہے. اب پاکستان کے معاملہ نہیں ہے, وہ آئین یو کے کی ایم کیو ایم کا ہوگا. اب اگر ایم کیو ایم لندن وہ پراپرٹی لے لیتی ہے تو اٹ مینس کہ ان کے لیے تو ایک ڈیڈ ایشو تھا جس کے اوپر ایک اسٹے تھا, ساری چیزیں تھیں, وہ یوز نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس مالی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ جب مالی پوزیشن مستحکم ہوتی ہے کسی بھی تنظیم کی تو وہ نیچے اسٹرکچر, ڈیولپمنٹ, ساری چیزیں آتی ہیں. اب یہاں تو ایم کیو ایم کا مرجر جو ہوا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا, اس کا حال تو یہ ہے نا کہ اس کے پاس یونٹ اور سیکٹر آفس اور سارے دفاتر نہیں ہے. اور ہماری کل کی خبر کے مطابق جو ہے وہ پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں فارملی کہ جی آپ اوپن کریں. اناؤنسمنٹ پولیٹیکلی ہوگی, باقی چیزیں جو طے ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے, پولیٹیکلی اناؤنسمنٹ کر دیں گے یونٹ اور سیکٹر کھلنے جا رہے ہیں. اس کا بڑا اثر پڑے گا, ٹھیک ہے نا, اور اس کا اثر عین ممکن ہے تنظیم پہ نہ پڑے لیکن ووٹرز کی سطح کے اوپر, ایک عام جو آدمی سوچتا اس پہ بہت اثر پڑے گا. بالکل ارمان صابر نے اور بلال احمد نے بڑی ہی تفصیل سے تمام معاملات رکھے. ڈسکشن میں ہماری اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, اگر وہ ہم آپ کو بتا دیں تو آپ جو ہے بڑا حیران بھی ہوں, لیکن ہم آپ کو بہت محدود معلومات دے رہے ہیں, لیکن آپ کے لیے بہت ہیں, آپ اس کو کور کر لیں گے. اس کیس کے اندر جو کہ کیس تیار کر کے بھیجا گیا تھا, یہ کروایا گیا تھا, اس کیس کے اندر ایم کیو ایم پاکستان یعنی وہ ایم کیو ایم جو مائنس الطاف کرنے کے بعد سارے دھڑوں کو ایک کر دیا گیا تھا, یہ تمام جو ہیں وہ ڈیفینسو ہو گئے. اور اگر اس کیس میں بانی الطاف جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو بینیفٹ مل رہا ہے, تو اس کے بعد اس کا نقصان یقینی طور پر جو سیاسی پنڈت ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر موجود اس بانی الطاف مرجر کو ہوگا, اور یہ خطرے میں بھی آ سکتا ہے. اس کیس کے بعد جہاں وہ پراپرٹی اگر بانی کو مل جائیں گی تو پھر اس کیس کا اطلاق اس کے جو ثمرات ہیں اس کا یہاں پہ جو پراپرٹیز ہیں جن کی مالیت ادھر کی پراپرٹیز سے یعنی لندن کی پراپرٹیز سے کہیں زیادہ ہے, اس کو بھی جو ہے وہ ہرٹ کرے گی اور وہ ادھر بھی ہوگا. اور کسی بھی دور میں اگر بانی کی پارٹی دوبارہ پاور میں آئی کراچی یعنی پاکستان میں اندر کراچی کے اور سندھ کے شہری علاقوں میں, تو پھر وہ تمام پراپرٹیز بھی اس والی بہادر آباد کے جو سیکشن ہے متحدہ کا اس سے واپس چلی جائیں گی. یہ اس کیس کی اپڈیٹ تھی. اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم اپنے مشترکہ پلیٹ فارم سے آپ کو پہنچاتے رہیں گے. بس آپ نے ہم سے جڑے رہنا ہے. اور اگر ابھی تک آپ نے کرنٹ افیئر ود بلال, نئی کھوج, ارمان صابر ویلاگ اور رپورٹرز 21 کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں. آپ کا بہت شکریہ. آداب عرض ہے.